دعوت عمل ہے، دعوت فکر ہے، اہل بیت کی طرف رغبت کی دعوت ہے۔ ان مجلسوں کا ایک حاصل اور نتیجہ یہی ہے۔ بس عزیزو، کل بات آگے بڑھے گی اور کچھ مضامین کی طرف کل سے غور آگے بڑھے گا۔ بس کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ میرے مولا حسین نے 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا ہے۔ مولا کا قیام کربلا کی زمین پر بظاہر 8 دن کا ہے، مگر 20 سال کم 1400 سال اس 8 دن مولا کی سیرت پر اپنی زندگیوں کو ڈھال رہے ہیں۔ اب ہر زمانہ، ہر دور، ہر صدی پہ تو فعل حسین گزرے گی، اور جو بھی حسین سے قریب ہوتا چلا جائے گا اس کے معاملات زندگی بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور عصر عاشور امام حسین نے اپنی قربانی دے کر خود کو اس سمندر کا حصہ بنا دیا جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کیسی گھڑی تھی کہ جب امام حسین گھوڑے پر آخری خطبہ دے رہے تھے، وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا، بیویوں کی کتنی آزمائش تھی، خاص طور پر اس بہن کی کتنی بڑی آزمائش تھی جو ایک ٹیلے پہ کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اور جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، دائیں گرتے تھے پھر سنبھلنے لگتے تھے، پسر سعد کی آواز آئی، اے حرملہ حسین کو گھوڑے سے گرا دے۔ عزادارو، اس نے تیرے سے شعبہ میرے مولا کے سینے پہ مارا جو امام کی کمر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا اور میرے مولا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ عزادارو، زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میرے مولا کا بدن تیروں پر معلق رہا، اور ایک بہن تھی جو کبھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی اور کبھی فریادیں کرتی تھی۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رستے پہ کھڑی ہو جائے تو عرب یہ جانتا تھا کہ اسے کوئی چیز چاہیے ہے۔ میری بیوی نے، عزادارو سنیں گے، 10 مرتبہ سر پہ سر رکھا، اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھے، مگر کسی عرب نے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی کو کیا چاہیے۔ اور جب کسی نے نہیں پوچھا تو آواز دی، میرا ماجایا مارا جا رہا ہے، میرا بھائی حسین مارا جا رہا ہے۔ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا عزادارو کہ جب خنجر بردار، تیر تبر، بھالے، برچیاں لیے ہوئے ظالم میرے مولا کے گرد حلقہ تنگ کر رہے تھے۔ ایسا وقت آیا کہ شمر اور خولی یہ جھگڑ رہے تھے کہ میں گلا کاٹوں گا یا میں گلا کاٹوں گا۔ بعض روایات میں تو ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے خنجر چھین بھی لیتے تھے کہ اس کا انعام مجھے ملنا ہے۔ پھر طے ہوا تھا کہ شمر یہ کام کرے گا۔ جب یہ کیفیت تھی نا، اس وقت میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ بہت خون نکل رہا ہے حسین کے بدن سے، کچھ دیر کے بعد حسین کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہ کیسے طے کریں، ابھی حسین زندہ ہے۔ امام کے بدن میں عزادارو حرکت نہیں تھی، تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسے طے کریں، ابھی حسین زندہ ہے۔ تو ایک اور سپاہی نے کہا، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف دینا چاہتا ہے مولا حسین کو۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا، بولو کیا بول رہے ہو، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ حسین زندہ یا زندہ نہیں ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، جملہ یہ تھا، سنیں گے عزادارو، جملہ یہ تھا کہ حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا، پہلے میرا گلا کاٹو۔ سب سے زیادہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سب سے زیادہ تکلیف مولا حسین کو اس بات کی تھی کہ میری بہن کے سر سے چادر نہ اتر جائے۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ جس مصیبت کو بار بار یاد کر کے روتی رہیں گے، میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، چادر جناب زینب کے سر سے اتری عصر عاشور شام غریبہ سے پہلے۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کر کے مجلس کو آگے بڑھاؤں اور منزل تبدیل کروں، وہ کیسی مغرب کی نماز ہوگی جو زینب نے بغیر چادر کے پڑھی؟
شام غریبہ میں میری بیوی جو بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہاتی ہو، جو بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہاتی ہو، اس نے کیسے شام غریبہ میں مغرب کی نماز پڑھی ہوگی؟ عجب نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے کہا ہو یا اللہ زینب سے اس نماز کو قبول کر لے، تیری بارگاہ میں زینب آئی ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہے عزادارو، اس بی بی نے کہاں کہاں چادر نہیں مانگی۔ میں نے مجلس مکمل کی، جب پہنچی نا مدینہ منورہ تو جناب رسول خدا کے مزار پر ایک ہی مرثیہ پڑھا، نانا تمہاری بچیوں کو اسیر بنایا گیا۔ ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئی۔ واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین